کوئی مقدس رشتہ نہیں، کسی بھی مرد سے جنسی تعلق قائم کر لو۔ دوستو، میاں خلیفہ کے اس تازہ بیان نے پوری دنیا میں ہلچل مچا دی۔ فحش اداکارہ ایک بار پھر سے خفیہ طاقتوں کے اشاروں پر ناچنے لگی۔ کل تک فحش فلم انڈسٹری کو برا بھلا کہنے والی سابق فحش اداکارہ میاں خلیفہ نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں خواتین کے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے انہیں گھٹیا اور بیہودہ قسم کے مشورے دینے شروع کر دیے، جس پر خود مغربی خواتین نے میاں خلیفہ کو آڑے ہاتھوں لیا۔ میاں خلیفہ نے اپنے خطاب میں مزید کیا کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، مغرب میں رائج خاندانی نظام سے کون واقف نہیں، جہاں بےہودگی اور فحاشی کے سوا کچھ نہیں دکھائی دیتا۔ نہ تو وہاں مقدس رشتوں کا احترام کیا جاتا ہے اور نہ ہی زوجین کے مابین قائم ہونے والا رشتہ زیادہ دیر تک برقرار رہ سکتا ہے۔ اس کی بڑی وجہ وہاں کے قوانین ہیں، جن کے مطابق عورت جب چاہے اپنے شوہر کو طلاق دے سکتی ہے۔ ایسے حالات میں خفیہ طاقتیں اپنے مکروہ عزائم حاصل کرنے کے لیے طرح طرح کے پروپیگنڈے کرتی دکھائی دیتی ہیں، جیسا کہ حال ہی میں فحش فلم انڈسٹری کی اداکارہ میاں خلیفہ کو سوچی سمجھی چال کے مطابق پہلے تو آکسفورڈ یونیورسٹی میں مدعو کیا گیا اور پھر اس کے ذریعے اپنا خفیہ پیغام لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ کچھ دن قبل میاں خلیفہ نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں خواتین کے سیمینار سے خطاب کیا۔ آکسفورڈ یونیورسٹی میں میاں خلیفہ کو مدعو کیا جانا انتہائی حیرانی کی بات ہے، اور پھر ایسی خاتون جو کہ فحش فلم انڈسٹری سے تعلق رکھتی ہو اور پھر اسے اتنے بڑے تعلیمی ادارے میں خطاب کی دعوت دینا بھی عقل سے بالاتر ہے۔ بہرحال اس خطاب میں میاں خلیفہ نے عورتوں کو گھٹیا نصیحتیں کی۔ میاں خلیفہ نے دوران خطاب یہ بھی بتایا کہ اس نے 3 شادیاں کی مگر تینوں ناکام ہوئیں۔ بقول میاں خلیفہ اس کی پہلی شادی 21 سال کی عمر میں اسی کے بوائے فرینڈ سے ہوئی، جو کہ 2 سال بعد ختم ہو گئی کیونکہ اس کا بوائے فرینڈ اس کے مزاج سے میل نہیں کھاتا تھا۔ دوستو، میاں خلیفہ نے مزید بتایا کہ اس کی دوسری شادی 25 برس کی عمر میں ہوئی اور وہ بھی محض 2 سال ہی چلی۔ پھر میاں خلیفہ کی منگنی 30 سال کی عمر میں ہوئی اور رخصتی سے پہلے ہی اس نے خود یہ رشتہ توڑ دیا۔ یہ سب کچھ بتانے کے بعد میاں خلیفہ نے سیمینار میں موجود نوجوان لڑکیوں کو نصیحت کی کہ شادی کوئی مقدس رشتہ نہیں، کسی بھی مرد سے جنسی تعلق قائم کرو اور جب تمہارا جی بھر جائے تو انہیں استعمال کرنے کے بعد چھوڑ دو۔ میاں خلیفہ کے اس بیان پر مغربی عورتیں بھی برہم ہو گئیں اور انہوں نے میاں خلیفہ کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے سخت تنقید کا نشانہ بنایا، جبکہ سیمینار میں موجود ایک نوجوان لڑکی نے طنزیہ انداز میں کہا کہ وہ عورت جس کی 3 شادیاں ناکام ہو چکی ہیں، وہ ہمیں بتائے گی کہ ہم نے شوہروں کے ساتھ کیسے رہنا ہے اور کیسا تعلق قائم کرنا ہے۔ میاں خلیفہ کے اس بیان پر مسلم ممالک میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے، کیونکہ میاں خلیفہ کا تعلق مسلم ملک لبنان سے ہے۔ انہی بیانات کی وجہ سے میاں خلیفہ کو جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی مل چکی ہیں۔ در حقیقت میاں خلیفہ کے ذریعے مسلمانوں کے خلاف ایک زہریلا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے تاکہ مسلم ممالک میں رائج اسلامی خاندانی نظام کو تباہ کیا جا سکے۔ اگر غور کیا جائے تو اسلام نے کوئی خاص خاندانی نظام متعین نہیں کیا، بلکہ کچھ بنیادی اصول و ضوابط ضرور متعین کیے، جو جس بھی سسٹم میں پائے جائیں وہ بہترین قرار پاتا ہے۔ کسی بھی تعلق اور رشتہ داری کو نبھانے اور اس کے حقوق ادا کرنے میں اللہ کا ڈر اور خوف اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جہاں یہ خوف نہ پایا جائے وہاں یقیناً چپکلش جنم لیتی ہے۔ آج مشترکہ خاندانی نظام میں چپکلش شاید اسی وجہ سے بڑھ گئی ہے کہ شریعت کے اصولوں کو مد نظر نہیں رکھا جاتا۔ دوستو، پاکستان میں جوائنٹ فیملی سسٹم کی وجہ سے بیشتر مسائل جنم لیتے ہیں جو آگے چل کر گھریلو چپکلش کا باعث بنتے ہیں۔ مشترکہ خاندانی نظام میں اگرچہ بہت سی خامیاں ہیں، لیکن پاکستانی عوام کے موجودہ حالات کی وجہ سے نہ صرف یہ کافی موضوع ہے بلکہ ہماری معاشرتی اور سماجی نظام زندگی سے کافی ہم آہنگ ہے۔ اگر کوئی شخص مشترکہ خاندانی نظام کو نہیں اپنانا چاہتا تو یہ اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن جو خوشی سے اس نظام کو اپنانا چاہتا ہے یا جن کے لیے اسے اپنانا مجبوری ہے، ان پر تنقید نہیں کی جا سکتی، کیونکہ پاکستانی معاشرے میں لوگ مختلف قسم کے حالات سے گزر رہے ہیں۔ کہیں اسے اپنانا مجبوری ہے، کہیں یہ خیر کا باعث ہے اور کہیں یہ ٹوٹ پھوٹ اور ناکامی کا شکار ہے۔ بیشتر جگہوں پر یہ مجبوری کے طور پر نافذ ہے، کیونکہ پاکستان میں ایک بڑی تعداد خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہی ہے، جن کے لیے کسی قسم کی جائیداد اور اس کی تقسیم کا معاملہ نہیں۔ تمام تر مسائل اور مشکلات کے باوجود مشترکہ خاندانی نظام کو اپنائے رکھنا ان کی مجبوری ہے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم اشرافیہ اور اپر مڈل کلاس کا مسئلہ نہیں، کیونکہ وہ جب اور جہاں چاہیں نیا گھر خرید سکتے ہیں۔ اصل مسئلہ لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس کا ہے، اور مشترکہ خاندانی نظام اسی طبقے کے لیے مشکلات کی وجہ بنا ہوا ہے۔ کمر توڑ مہنگائی، محدود آمدنی، کم وسائل، مہنگے پلاٹ، بے پناہ تعمیری لاگت،
और किराए के घर की वजह से मुश्तरका खानदानी निज़ाम से चाह कर भी छुटकारा पाना इस तबके के लिए आसान नहीं। जॉइंट फैमिली सिस्टम में पाई जाने वाली खामियों से इनकार नहीं, लेकिन इसकी अफादियत अपनी जगह तस्लीम शुदा है। मुश्तरका खानदानी निज़ाम अपने अंदर बहुत सी खूबियों को समोए हुए है। मुश्तरका खानदानी निज़ाम की सूरत में हम अपने बुजुर्गों के साए में रहते हैं, जो हमें ज़माने के मुख्तलिफ किस्म के हालात से बचाते हैं। बच्चों की परवरिश और तरबियत के लिए मुश्तरका खानदानी निज़ाम से बेहतर कोई इदारा नहीं। वालिदैन की अदम मौजूदगी में भी इन्हें भरपूर तवज्जो मिलती है। दादी अम्मा की कहानियाँ बच्चों की इखलाकी तरबियत करने में अहम किरदार अदा करती हैं। ये बुजुर्ग ही होते हैं जो बच्चों को अच्छे बुरे में तमीज सिखाने के साथ साथ मजहब के बारे में भी मालूमात फराहम करते हैं। घर में मौजूद दीगर बच्चों की वजह से इनमें तन्हाई का एहसास नहीं होता। दोस्तों, मुश्तरका खानदानी निज़ाम की वजह से घर के अफराद में आपस में ताल्लुक और मोहब्बत का रिश्ता फलता फूलता है। एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होते हैं। इसके अलावा खुशियों के मौके पर भी भरपूर तरीके से लुत्फ अंदोज होते हैं। मुआशरती सहूलियात के साथ इस महंगाई के दौर में घर का बोझ किसी एक शख्स के कंधे पर नहीं होता, बल्कि सब मिलकर बार उठा लेते हैं। जब किसी भी फर्द पर कोई मुश्किल आन पड़ती है तो सारे घर वाले उसके शाना बशाना खड़े होते हैं। जिस तरह इंसानों का बनाया हुआ कोई भी सिस्टम खामियों से मुकम्मल तौर पर पाक नहीं होता, इसी तरह ज्वाइंट फैमिली सिस्टम की खूबियों और खामियों से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको इस्लामी या हिंदुआना निज़ाम भी करार नहीं दिया जा सकता, बल्कि इस्लामी असूलों को मद्देनजर रखते हुए इसकी खूबियों को अपनाने और खामियों से बचने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर इस्तिताअत हो तो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम को छोड़कर सिंगल फैमिली सिस्टम को अपनाने में कोई हर्ज नहीं। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो।